آپ یقین جانے میں نے جو قرآن و سنت پڑھا اور علماء کی کتابیں، میں سمجھتا ہوں یہ دین کی بنیاد کی تبدیلی، چھوٹا جرم نہیں ہے، بالکل دین بدل گیا۔ اب ان لوگوں کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکات ہے، وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی ہے؟ ان کے لیے تو ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، نماز روزے کی اجازت رہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اللہ کہتا ہے عام لوگ تو گزارا ہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتا۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے اندر، کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی، نمونہ اس کا یزید کے دور میں بھی سامنے آ گیا کہ تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، حسین کو تو نظر آتا تھا، ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی۔ لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہے، یہ ہوگا، جانتے تھے حالات نہیں، اور کہتے خاموش رہو تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کامل کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ شوق اور تربرہ شاید کبھی یہ بحال کر لیں۔ اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا، کیا بنے گا پھر؟ پرواہ نہیں، سب کچھ آزادی کا گلا گھونٹ دیا۔ عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چند سال بعد، اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کیا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر، آج کے بعد جس کے منہ سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر، اس کی گردن اڑ جائے گی۔ میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہتا کہ اللہ آئیے کرم، جو خلیفے کہے سناؤ ہمیں، ہم جب غلطی کریں ٹوکو کہ اللہ سے روک دیں۔ جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا، خلافت کی مٹی پلید ہو گئی اور نماز جمعہ کا وقت گزر گیا، عصر کا بھی وقت آ رہا ہے، تو ایک تابعی نے کھڑے ہو کر علیہ صحابہ میں امام ابن حجر کے پڑھے نیک تابعی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین، نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا، نہ کوئی کتاب ہوتی، وقت نماز کا جا رہا، خدا کے لیے نماز پڑھا، کیا بدلا میرا اس کو؟ سپاہی محل میں دے کر سٹ کر لا کر مسجد میں پھینک۔ یہ موڑ تھا جو مڑ رہی تھی گاڑی، لوگ یہی سمجھتے کوئی فرق نہیں نماز ہو۔ امام جانتے تھے کہ یہ لائن معلوم ہوتا قریب ہی ہے، یہ دور ہو جائیں گے، بالکل راستے سے جائیں گے، لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خلیفے بنیں گے اور بنے۔ لوگوں نے دیکھا وہاں محفل رائیاں کی، وہاں بیٹھ کر شرابیں پی۔ حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا، یہ کام بڑا ہے، اس کے لیے بڑے آدمی کی۔ اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی ہے، کوئی گروہ اس سے منکر نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے، جو بے ہوش ہو چکے نا، کوئی تھوڑا سا ان میں ارتعاش پیدا ہو، حرکت پیدا ہو۔